اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے تین ایسی اہم ترین مخلوقات ہیں جنہیں نہایت اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک انسان، دوسرا جنات اور تیسرا فرشتے۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ میں رشپال اور میں آفرین۔ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور ہم بھی بہت اچھے ہیں۔ تو گائز آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو سب سے بڑے فرشتے ہیں جن کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں کچھ فیکٹس ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کے ساتھ ہمیں کچھ زیادہ گیان بھی پراپت ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، جس سے آپ کے نالج میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے تین ایسی اہم ترین مخلوقات ہیں جنہیں نہایت اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک انسان، دوسرا جنات اور تیسرا فرشتے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر صرف انسانوں اور جنات میں نفس پرستی اور خواہشات کا مادہ پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی یا رائے کا اظہار کرنے کی آزادی بھی دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر سکے۔ جبکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص مخلوق ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ حکم الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت یا جہنم میں جہنمی لوگوں کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جو فرشتوں کو سکھانے والے یا یوں کہیں کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور وہ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم وصول کر کے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی اور کائنات کے تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلامی روایات میں بہت ہی کم ذکر موجود ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق چند ایسے اہم ترین حقائق بیان کریں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سب سے پہلی تخلیق ہیں جو زندہ ہیں۔ انہیں بنا کسی ماں باپ کے اور کسی اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی وہ پہلی تخلیق ہیں جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور ان کے اندر روح موجود تھی۔ ہماری دنیا کے اندر جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رونے کی آوازیں نکالتے ہیں یا بے معنی باتیں کر کے شور کرتے ہیں، مگر جب فرشتوں کو پیدا کیا جائے، خصوصاً سب سے پہلے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا الفاظ بولے؟ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ یہ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کے بارے میں چند باتیں بتانے کی اجازت ملی ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے کان کی لو اور کندھوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کا عرش ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ عرش پہ ہے، ٹھیک ہے، عرش کے نیچے جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو کان کا جو یہ ہے اور جو کندھے کا، ان کا جو ڈسٹینس ہے اتنا لمبا ہے کہ 700 کے نہیں کتنا یہ کریں گے تب جا کے اس کا ڈسٹینس یہ ہوگا۔ 700 سال بولا، 700 سال چلیں گے، یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے 700 سال لگیں گے۔ اتنا بڑے فرشتے ہیں سارے سائز میں، تو اللہ کتنے بڑے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے کام یا ذمہ داری جس فرشتے کو دی جاتی ہے اس کا سائز اور رتبہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام سب فرشتوں سے بڑا ہے، اور یقیناً اللہ کے عرش کے فرشتوں سے بھی ان کا سائز یا جسامت بھی بڑی ہے، یا یوں کہیں کہ فرشتوں میں سب سے بڑی جسامت۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 پیغمبروں تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ اور تکلیف میں مدد کی، کئی قوموں کو تباہ کیا
اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے ایک شہر پر آباد تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کی نوکر سے اس پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہیں، جبکہ انہیں اپنی اصلی صورت کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ انہی کا وجود تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ ان کے یہ 600 پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پروں کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں۔ پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو سبزے پر شبنم کے قطرے کی طرح گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن اور بال گھنگریالے ہیں، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ کوئی ایک بھی پیغمبر اب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے جن کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہ رہا ہو، اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو کر ان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دے کر ان کی تدفین کی، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانیت کے آغاز اور اس سے پہلے تمام زندہ مخلوق سے پہلے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی اڑی سے یہاں پر ٹھوکر ماری اور اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا، لیکن حضرت ہاجرہ کے زمزم کہنے پر یہ رک گیا۔ آب زمزم 8000 لیٹر پر سیکنڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ 691 ملین لیٹر ہر روز، لیکن یہ آج تک خشک نہیں ہوا، کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس چشمے کو جاری کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں حج کرنے کا طریقہ بتایا، اور جس جگہ پر شیطان موجود تھا وہاں پر کنکریاں مارنے کو کہا، جسے جمرات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر زخمی ہونے سے بچا لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے جب لوگ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی بار بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس کتاب نہیں لا سکو گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور ان کو کعبے پر لے گئے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہی اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور تمام آسمانی راستوں کا عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت پر پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، لہٰذا ہر زندہ مخلوق کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبکہ ان چاروں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان 4 فرشتوں اور آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کے۔ سو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔
सो अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की रूह कब्ज़ कर लो, जिसके बाद हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम और इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला पूछेंगे कि अब कौन ज़िंदा है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए अल्लाह, तेरी लाफ़ानी ज़ात और मेरी फ़ानी ज़ात बाकी है और कोई नहीं। इसके बाद खुद अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करेंगे और अल्लाह ताला 3 मरतबा ऐलान करेंगे कि आज के दिन किसकी बादशाही है, आज के दिन किसकी बादशाहत है, आज के दिन किसकी बादशाहत है। फिर खुद फरमाएंगे कि इस एक ज़ात की बादशाहत है जो ज़बरदस्त है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस यही था आज का वीडियो काफ़ी अच्छा था, बहुत नॉलेज वाला भी था। मैंने पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में सुनी हुई हैं, पर आज मतलब बहुत चीज़ें भैया ने जैसे बताया कि जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे तो वो अल्लाह की पहली मखलूक थे और फरिश्तों में सबसे बड़े हैं वो। तो मतलब कि जो दूसरों फरिश्तों को सिखाते हैं कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है। और मतलब कि जो 1,24,000 नबी थे तो सबके पास वो पैगाम लेके जाते थे। हम अभी इधर से बैठ के अगर हम इधर देखते हैं तो हमको कितना दिखता है, तो मतलब उनके पर कितने बड़े और कितने 600 पर, उनसे पूरा आसमान ढक जाता है। एक हदीस शरीफ में ये भी मैंने पढ़ा हुआ है कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है उनकी जो हाइट है कि अगर से उनका पाँव अगर ज़मीन पर है तो उनका जो सर है वो ऊपर 7वें आसमान पर है। इतना ज़्यादा वो उनकी जो साइज़ है, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है। और वो रसूलों जितने भी अल्लाह के रसूल हैं उनके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। और भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाल दिया गया था, उनके भाइयों ने कुएं में उनको डाल दिया था, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके उनको थामा था नीचे गिरने से पहले। और भी बहुत सारी वाक़यात है, और भी नबियों की उन्होंने हेल्प किस तरह से की अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के पैगामों को पहुँचाया। और ये तक कि मतलब कि उनका दर्जा सभी फरिश्तों में सबसे अव्वल दर्जा है उनका। और ये भी बात बता दी गई कि मरना सभी को है, मतलब उनका अव्वल दर्जा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मौत नहीं आनी है, उनको भी मौत आनी है। हर एक जान जिन भी चीज़ों में जान है, हर जानदार चीज़ों को मौत का मज़ा चखना ही चखना है, सिवाय अल्लाह के ज़ात के कोई बाकी नहीं होगा। और ये भी बताया गया कि अल्लाह उस मतलब सभी मखलूक़ात को ख़त्म करके पूछेंगे कि किसकी बादशाहत है, कौन बाकी रहने वाला है। अल्लाह ये पूछेंगे, पूछा जाएगा, पर उनका जवाब देने वाला कोई ज़िंदा नहीं होगा, बिकॉज़ अल्लाह की एक ज़ात बाकी रहने वाली है और अल्लाह ही कहेगा कि मेरी ही ज़ात बाकी है। मतलब वो एक बुलंद मर्तबा के है, रब्बुल आलमीन है वो। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आपको भी कुछ नॉलेज मिली होगी, तो आप अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ को जान सके, ये वीडियो देख के उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।